نیازی صاحب آپ کی طرف بڑھتی ہوں حکومت تو آپ کو کے لیے اس وقت آپ کو سب خیر خیریت نظر آ رہی ہے. یہ آئینی ترمیم بھی کر لی, عدالتیں بھی اب ماشاءاللہ جو اپوائنٹمنٹس بھی دیکھ لیں, وہ بھی وہاں سے بھی کوئی اس وقت تھریٹ نہیں ہے, سب کچھ نیوٹرلائز ہو گیا ہے. اپوزیشن مطلب اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ووٹ بھی کیجئے, اس کے خلاف ووٹ بھی نہیں آیا تحریک انصاف کی طرف سے. یہ تو بڑی حکومت تو بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے اس وقت. 28ویں ترمیم تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ان کے لیے. اب میں نے تو آج تک جو ہے نا کسی نظام کو اپوزیشن کے ہاتھوں نہیں جو ہے ہلکان ہوتے دیکھا. نظام لانے والے اور نظام بنانے والے جو ہیں وہ اسی نظام ان کے بوجھ کے نیچے اور وہ نظام کے بوجھ کے نیچے خود ہی دب جاتے ہیں. یہ پاکستان کی ایک تاریخ ہمارے سامنے پڑی ہے, پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے. اگر کوئی چیز سب اچھا ہوتا تو آج حکومت وضاحت آج بھی نہ دے رہی ہوتی. 27ویں ترمیم کے لیے لامتناہی سلسلہ وضاحتوں کا. دیکھیں 27ویں ترمیم کے اندر کن چیزوں نے واضح کیا, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 27ویں ترمیم میں پہلی یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ یہ پہلی ترمیم جو ہماری متنازع ترامیم ہوئی ہیں کئی, جن کو ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, یہ پرسن اسپیسیفک ہے, یہ خاص چہرے دیکھ کے ان کے لیے بنائی گئی ہے. اس میں دو رائے نہیں ہے. اگر میں کہوں گا تو جھوٹ بولوں گا, منافقت کروں گا. یہ صرف شخصیتوں کو رکھ کے, چاہے وہ جوڈیشری کے ہیں چاہے کسی اور محکمے کے ہیں, ان کو سامنے رکھ کے ان کی ترتیب دی گئی ہے. دوسرا اس کے اندر کیا چیز ہے کہ اس کے اندر ایک عدم تحفظ ہے جو لا رہے ہیں, اور وہ اپنی ذات کو لیے ایک انسیکیورٹی ہے, اس کو تحفظ دے رہے ہیں, اس کو فراہم کر رہے ہیں. کس عدم تحفظ ہے مجھے نہیں پتا. آپ یہ دیکھیں کہ جو پریزیڈنٹ صاحب کے لیے استثناء ہے یا فار دیٹ جو کوئی بھی استثناء ہے, کیا یہ ہماری کسی اسلامی روایت کے مطابق ہے؟ بالکل نہیں ہے. پاکستان کے اندر بتایا کہ جی قرآن اور سنت کے منافی کوئی اصول نہیں بنے گا. اس سے زیادہ کوئی غیر اسلامی شک نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ وہ اپنے دوران اقتدار جو ہے کوئی جرم کرے گا تو اس کو استثناء حاصل. ہاں یہ کہے کہ جی حکومتی کاموں کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے فیصلے کرتے ہوئے اگر وہ فیصلہ بیک فائر کہا جاتا ہے تو اس کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا. اسٹیٹ کو جیسے پرائیویٹ کمپنیوں میں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کاروباری فیصلہ کرتا ہے اور نقصان اٹھایا جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ بدنیتی پہ کیا گیا یا اس کی سزا دو, بس اس کو بدنیتی نہیں کہا جائے گا. لیکن یہ کہنا کہ جی کوئی جرم کرے گا اور ساری زندگی اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا یا اس کو استثناء حاصل ہے, یہ اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی انسیکیورٹی ہے اور کتنا وہ شدت سے چاہتے ہیں کہ ان کی جو ذاتیں ہیں ان کو جو کسی طریقے سے تحفظ حاصل ہو سکے. اور تیسری یہ ہے کہ یہ ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو مزید بڑھا گیا, گہرا کر گیا, اس کو وسعتیں دے گیا, اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر گیا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ شاید پہلی دفعہ یہ لفظ سنیں گے جو میں ہی یوز کر رہا ہوں اور پتہ نہیں اس کو سمجھا پاتا ہوں, یہی پاتا ہوں کہ اب جو عدم استحکام ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا. چنانچہ لامحالہ 28ویں چھوڑو 29ویں چھوڑو یہ آتی رہیں گی. اور یہ آتی رہیں گی اور ساتھ اس کے ساتھ انسیکیورٹی بڑھتی رہے گی کیونکہ اس کا کوئی حد نہیں ہوتا. جب آپ 27ویں سوچ رہے تھے 26ویں میں کچھ سکم رہ گئے تھے تو آپ نے 27ویں سوچی. اب 27ویں کی آتی آپ کہتے ہیں کہ 28ویں آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ 27ویں کے وقت میں کچھ چیزیں ذہن میں آپ کے ہیں جو آج نہیں لا رہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اسے کیا نتائج نکلتا ہے تو لے کے آئیں گے. پر دیکھیں پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ یہ کام نہیں کر رہے. بھٹو صاحب تیسری چوتھی پانچویں ترمیم لائے تھے تو تیسری سے ان کا پیٹ نہیں بھرا تھا, خود ہی آئین بنایا تھا, خود ہی تباہ کر دیا, اور چوتھی اور پانچویں کے بعد عدلیہ پوری اپاہج ہو گئی. اور نیازی صاحب اگر ایگزیکٹلی اسی عدلیہ نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی جس کو انہوں نے خود اپاہج بنایا, اور وہی اپاہج عدلیہ جو تھی پھر رحم و کرم پہ تھی جنرل ضیاء الحق کے, اور انہوں نے بھٹو صاحب جی جو آپ بات کر رہے ہیں نا مجھے اس کو تھوڑا سا آگے لے جانے دیں. اور اگر ہم تھوڑا سا پی ایم ایل این کا نیٹ ریکارڈ بھی دیکھیں نا, جو قانون سازی انہوں نے کی ہے وہ بعد میں انہی کے خلاف استعمال ہوئی, چاہے وہ پیکا لا ہو چاہے وہ نیب لاز ہوں, جو بھی اس طرح کے قوانین ہیں.